28ویں پارے سے سورہ المجادلہ آیت نمبر 11۔ فرمایا اللہ پاک نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو مومن ہیں، ایمان والے، پہلے نمبر پر اللہ پاک فرماتا ہے میں ان کے درجات بلند فرما دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ انسان کائنات میں بڑے ہیں، لیکن انسانوں میں سے جو ایمان لاتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ مومن بڑی شان والا ہوتا ہے۔ پھر ایمان والے کلمہ پڑھ چکنے کے بعد پھر آگے کئی طرح کے افراد موجود ہیں، ان کے اندر اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا پھر ایمان والوں میں جو اہل علم بن جاتے ہیں، علم والے بن جاتے ہیں، ان کے لیے درجات، میں نے بڑے بلند و بالا درجات رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور جاہل، علم والے اور جہلا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آیت میں آتا ہے کہ کیا اندھیرا اور روشنی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مقام پر فرمایا کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اس طرح کی مثالیں اللہ پاک نے خود بیان فرمائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ پاک اس طرح کے جملے ارشاد فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہماری توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہے کہ بندے کو ایسا بننا چاہیے جس میں دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ ہو، دوسروں کے لیے فتنہ فساد کا ذریعہ نہیں، خیر خواہی کا جو ذریعہ بنے دوسروں کے لیے، اللہ پاک وہ بندے کو دیکھنا پسند فرماتے ہیں۔ تو فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جو اہل علم ہیں میری بارگاہ میں ان کے بڑے درجات ہیں، بلند و بالا۔ پھر ایک آیت میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا جو میرے بندے ہیں ان میں سے جو حقیقی علم رکھنے والے ہیں وہی حقیقی میرا خوف بھی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ عالم تو ہو، ظاہری عالم، لیکن اللہ پاک سے خوف نہ کرے، ڈرے نہیں اس کی گرفت سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں عالم ہی نہیں ہے۔ عالم ہوگا ہی وہی جس کے دل کے اندر خوف الہی موجود ہوگا، خوف الہی کے بغیر عالم نہیں ہو سکتا۔ ایک آیت کے اندر اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ تم سارے کے سارے ہی علم سیکھنے کے لیے کسی جگہ پر جا کے داخلہ لے لو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا نظام ہے، تقسیم ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے۔ تو فرمایا لیکن یہ ضروری ہے کہ تمہارے اندر چند افراد ایسے ضرور ہونے چاہیے جو میرے اسلام کو سیکھیں، سیکھنے کے بعد وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ واپس آئیں اپنے ایریوں میں، اپنے علاقوں میں، اور وہاں اپنی قوموں میں آ کر اذا رجعوا الیہم، ان کو آ کر تبلیغ کریں جب واپس پلٹیں تو لعلہم یحذرون، تاکہ پیچھے والے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکنا شروع ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ پاک یہ دیکھنا چاہ رہا ہے ہمارے اندر کہ تمہارے اندر کچھ افراد ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اسلام کی تعلیمات کو اسپیشلی طور پر توجہ سے سیکھتے ہوں۔ ہمیشہ تھوڑی تھوڑی چیزیں سیکھ لینا، تھوڑی تھوڑی چیزیں یہ نقصان کا باعث ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ تھوڑا سا ڈاکٹر بن جائے اور وہ تھوڑا سا ڈاکٹر بن کر ہر طرح کا علاج کرنا شروع ہو جائے تو لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ تھوڑا سا ڈاکٹر بن کے آنکھوں کے آپریشن بھی کرے، ہارٹ کے آپریشن بھی کرے، گردوں کے آپریشن بھی کرے تو بندے دھڑا دھڑ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سیم بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص تھوڑا سا علم حاصل کر لے اسلام کا، دین کا، اور ہر طرح کا فتویٰ دینا شروع ہو جائے، ہر طرح کا فتویٰ، ہر طرح کی بات چیت شروع کر دے تو پھر ظاہری بات ہے کہ سامعین کے ایمان خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ بھی جب بات پوری نہیں سن پائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے اپنا۔ اس لیے جو شخص نہ جانتا ہو کسی چیز کے بارے تو
تو اس پر یہ کہہ دینا کہ مجھے علم نہیں ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ یہ کہہ دینا کہ مجھے علم نہیں، میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں اس بارے کوئی بڑا جملہ نہیں بولوں گا، مجھے پتہ نہیں ہے، تو فرمایا یہ بھی علم ہے کہ بندہ دوسرے کو فتنے میں فساد میں پڑنے سے بچا لے۔ پھر ایسے افراد کو ریفر کر دینا چاہیے، بھئی آپ کسی بڑی جگہ جائیں، فلاں جائیں، فلاں جائیں، فلاں جائیں۔ یہ ہمارے ہاں میڈیکل سٹور والے افراد کئی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ان کے پاس جائے ہارٹ کا مریض، کہے چلو جی لمحہ پاؤ تھے کریے آپریشن، اور اس بندے بیچارے کے پاس اتنی سوچ ہی نہ ہو کہ چلو ٹھیک ہے جی کر لو، تو بندہ تو گیا۔ لیکن وہ کمال کا ڈاکٹر ہوگا جو کہے کہ بھائی یہ ہمارا شعبہ ہی نہیں ہے، پیارے بھائی آپ وہاں جائیں، وہاں جائیں، وہاں جائیں، وہاں جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ خیر خواہ ہے اصل میں۔ ایسے ہی دین کا فتویٰ دینے والے، ہر طرح کا فتویٰ دینا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ پھر آگے ریفر کریں، بھائی یا وہاں جائیں، وہاں جائیں۔ بڑے بڑے مشائخ علماء، 13ویں پارے کے اندر آیت موجود ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، فرمایا ہر علم والے کو اوپر اللہ پاک نے ایک علم والا رکھا ہوا ہے۔ کوئی ایسا نہیں دعویٰ کر سکتا کہ جناب میں عقل کل ہوں، میں ہی علم کل ہوں، میں ہی سارا کچھ ہوں۔ اس کائنات میں اللہ پاک کے بعد سارے دعوے وہ ہمارے آقا پاک کی ذات پاک پر ختم ہے۔ نیچے آ کر ہمیں ہمیشہ عاجزی میں جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی پیاری تعلیمات کو سیکھ سکیں گے۔ اب ذرا چند حدیث طیبات سماعت فرمائیے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا سونے کی کان، چاندی کی کان، اور کوئلے کی کان، نمک کی کان، ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا انسانوں کے اندر بھی مختلف قسم کی کانیں ہیں، جیسے یہ دھات کی مختلف کانیں ہیں، ایسے فرمایا کہ انسان بھی کان ہیں۔ یہ کان نہیں، وہ کانیں جن کے اندر سے مختلف قسم کے معدنیات، ہیرے جواہرات وغیرہ وغیرہ نکلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمیوں میں علماء جن کے اندر اسلام کا علم ہے وہ بہترین علم کی کان ہے، علم کی کان بہترین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب علم لینا ہوگا تو پھر کان کے پاس جانا پڑے گا۔ کہاں جانا پڑے گا؟ کان میں۔ سونا لینا ہے تو سونے کی کان میں، نمک لینا ہے تو نمک کی کان میں، اور علم لینا ہے تو آپ نے فرمایا کہ علم کی کان وہ صاحب علم ہے، علماء کرام جو صحیح طور پر علم کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ ایک فرمانے علی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کا سارے کا سارا عمل جو وہ خود کرتا تھا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گھومنا، ادھر ادھر معاملات، وہ سب کے سب منقطع ہو جاتے ہیں، ختم۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی کٹتی نہیں ہیں، ان کا سلسلہ فوت شدہ کے ساتھ ختم ہے نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کا نام لیا، فرمایا پہلے نمبر پر صدقہ جاریہ، بندہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا صدقہ کر گیا جو مسلسل چلنے والا، کسی کو اگر کھانا کھلایا ہے صدقے کے پیسے سے تو وہ مسلسل نہیں چلنے والا، اس کا اثر 1 دن 2 دن 4 دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس سے مراد ہے مسلسل چلنے والا کام، صدقہ جاریہ۔ مثال کے طور پر مسجد کے لیے جگہ خریدی، اب وہ جگہ قیامت تک اللہ پاک کے فضل و کرم سے مسجد چلتی رہے گی، اوپر کی عمارت تبدیل ہو سکتی ہے، تبدیلی آ سکتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن نیچے جگہ وہی ہے، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ یا کہیں کوئی نہر وغیرہ کھدوا دیتے ہیں لوگ، پرانے دور میں، آج کل کے دور میں وہ کھالے کھدوا دیے، یا پھر یہ جو بور کرواتے ہیں پانی پلانے کے لیے، یہ صدقہ جاریہ کے طور پر بور کروایا اور پانی کی سبیل وغیرہ لگوا دی، پیتے رہیں جناب، بندہ فوت ہو گیا، اس کے پیچھے اسی بور میں سے کام چل رہا ہے، سال چلے 2 سال چلے 5 سال 10 سال 20 سال، جب تک وہ چلتا رہے گا یہ صدقہ جاریہ کی صورت بنا رہے گا۔ مدرسہ بنوایا، مدرسے میں کسی عالم دین کو کتابیں لے کر دی، تو وہ کتاب میں سے جب تک پڑھایا جاتا رہے گا تب تک اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔
دوسرے نمبر پر ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ بن گیا، میں یہ بڑی اہم ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کروں. یہ جب ہوتا ہے نا جی 40ویں شریف کا کوئی ختم دلوا رہے ہیں جناب، یا پھر تیسرے کا کل کا ختم دلواتے ہیں، اس میں او لاکھوں لاکھوں روپے کا خرچہ لوگ کرتے ہیں. اس میں بلوا کن کو رہے ہیں؟ عزیز و اقربا، رشتہ دار وغیرہ وغیرہ آ گئے جی. پھر سوٹ بوٹ پہن کر خوبصورت سے نمایاں ہو کر آتے ہیں. ہزاروں روپے نہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں لوگ. اور پھر اس پر اگر کسی کے پاس پیسہ کم ہو تو لوگوں سے ادھار بھی اٹھا لیتے ہیں، قرضہ لے لیتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی ختم شریف دلوان لگے، ثواب پہنچانا ہے. اتنے سارے لوگ آئے، کھانا بنوایا زبردست قسم کا، کھانے میں مرچیں تیز ہو گئی. کہڑے نائی کو بنوایا ہے؟ یہ نائی کہڑا سی کہ اتنے ہی ہے سی کی کیتا ہے؟ ثواب ہوئے گا؟ سب ضائع. وہ آئے، انہوں نے آ کر، اور اکثر ایسے ختموں میں آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زور کی نماز بھی کو نہیں پڑھی ہوتی. زور کی نماز کو نہیں پڑھی ہوتی، 2 3 4 گھنٹے بیٹھے رہیں گے پروگرام میں. عصر کی نماز سے پہلے ختم ہو گیا، اٹھ کے نکل جائیں گے، نماز کو نہیں پڑھیں گے. اللہ پاک کا فرض کیا ہوا حکم بھلا کے بیٹھے ہیں. اور جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ مستقل سنت ہے، صرف ایک مستحب عمل میت کے لیے ثواب ہوگا. چلیں جی اللہ پاک قبول کرے، ثواب ہو جائے گا. اس کے لیے لاکھوں لگا بھی رہے ہیں، فرائض کو چھوڑ کر جناب ضائع اپنا سارا کچھ کیے جا رہے ہیں، قرض اٹھا اٹھا کر. اور اس کا پھر اگر کوئی نیک صالح بندہ بیچ میں آ گیا، کھانا کھائے گا، اس کھانے کا اثر 1 دن 2 دن تک رہے گا. کھانا ہضم، ختم معاملہ، ثواب کہاں گیا؟ دعا ہو گئی، اللہ پاک قبول فرمائے اگر تو وہ جو وقتیہ معاملہ ہوا اس کا ثواب پیش کر دیں گے. لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں صدقہ جاریہ مسلسل چلنے والا کام. ایسے افراد کو جب کہا جائے نا کہ یار بتاؤ تو صحیح اس طرح کے ختموں پر کتنا پیسہ لگانے والے ہو، کہتا ہے جناب میں نے 50,000 لگانا ہے، کم اماؤنٹ، زیادہ لگانے ہیں تو 1,00,000 1,50,000. کہتے ہیں یار اس میں سے 20,000 روپے، وہ ایک طالب علم ہے مدرسے میں، اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں، اس کی کتابوں کے لیے 20,000 روپے نکال لو. وہ کتب خریدے گا، سارا سال پڑھے گا، آگے وہ پڑھاتا رہے گا ساری زندگی، جب تک وہ زندہ رہے گا وہ آگے سکھائے گا اور علماء بنیں گے اس کے سکھانے سے. تو یہ سلسلہ علم مسلسل چلتا رہے گا تمہارے 20,000 سے. تو یہ والا کام کر لو. کہندے ایک باری ختم دلوا لیں دی اور پھر بعد ویکھاں گے پیسے بچ گئے تو پھر بعد چ ملتا ہی کوئی نہیں، فون ہی نہیں سن دے، کل بھی ختم. پھر سال بعد انہوں یاد آئے گا یار میری اماں جان دا پھر ختم آ گیا، پھر ملیے ذرا، پھر وہی انداز. یہ انداز غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں وہ کام کرنے چاہیے. ختم اگر آپ نے دلوانا ہی ہے، ایصال ثواب منع نہیں ہے، کہیں یہ نہ کہنا کہ میں اس ایصال ثواب کے خلاف بول رہا ہوں. ایصال ثواب منع نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب کا انداز بھی ایسا بنائے جس میں ثواب بھی ہو جائے اور زیادہ بندہ مقروضی حالت میں بھی نہ جائے، اللہ پاک بھی راضی ہو اور میت کو بھی فائدہ پہنچے. اور اس پہ کے ثواب کے لیے پھر یہ والا انداز اپنائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پیسے بچا لیا کریں واہ سارے، وہ سارے کے سارے پیسے مدرسے میں ڈالیں تاکہ وہاں اہل علم پڑھ کر کئی ہزار لوگوں کے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گے، کئی ہزار لوگوں کے، لاکھوں لوگوں گمراہی سے بچانے کا ذریعہ بنیں گے. پھر دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ صدقہ جاریہ سے اگلا نام ہی اسی چیز کا لیا. فرمایا علم او علم ينتفع به، ایسا علم بندے کے پاس تھا جو اس نے آگے دوسروں کو سکھایا اور بندہ خود فوت ہو گیا، اس کا سکھایا ہوا علم آگے چل رہا ہے، وہ 1 2 4 5 10 سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. فرمایا جب تک اس کا سکھایا ہوا علم پیچھے چلتا رہے گا اس سارے کا سارا ثواب اللہ پاک پہلے سکھانے والے کو عطا فرماتا رہے گا. ہر ایک کو ثواب ہوگا اپنے اپنے مقام پر. اب ذرا اس پر واپس چلے جائیں تو یہ سارا قرآن پاک، سارا اسلام کا علم سب سے پہلے کس نے سکھایا؟ خود ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. انہوں نے صحابہ کرام کو سکھایا اور صحابہ کرام نے پھر آگے امت کو سکھایا، نسل در نسل. آج 1450 سال ہونے کو ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہر ایک کو ثواب، ساروں کا ثواب پیچھے اللہ پاک صحابہ کرام کے ذریعے سے آقا پاک کے بارگاہ میں بھی اس کا سارے کا سارا ثواب عطا فرماتا رہے گا.
بندہ کوئی حساب لگا سکتا ہے ثواب کا؟ کتنا ثواب وہاں پہنچ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، اس سے ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں یہ اس علم سے علم ينتفع به، ایسا علم جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ فائدے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، دنیاوی فائدہ، بندہ اچھے مشورے کے ذریعے دوسرے لوگوں سے بچ جاتا ہے، اور دینی فائدہ، اخروی فائدہ۔ ہمیشہ وہ بات دوسرے کو سکھانی چاہیے جس سے فائدہ ہو، نہ کہ فتنہ، فساد، نقصان، گھاٹا، پریشانی، دنگا فساد والے معاملات آگے شو کرنے ہی نہیں چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر جہاں ہے نا کتاب العلم، پہلی جلد کے اندر، وہاں ایک باقاعدہ باب باندھا امام بخاری علیہ رحمہ نے کہ علم کس کو سکھانا ہے، کس کو نہیں سکھانا، کون سا علم لوگوں کو بتانا ہے، کون سا علم لوگوں کو نہیں بتانا۔ ہر ایک کے پاس ہر طرح کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، ہر بندہ ہر طرح کی ڈوز برداشت نہیں کر سکتا۔ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا ابتدائی، ان کو جب ٹیکا وغیرہ لگاتے ہیں نا ڈاکٹر، تو وہ اور طرح کی دوائی اور ڈوز ان کو دی جاتی ہے۔ جیسے جیسے افراد بڑے ہوتے ہیں تو ان کو اور طرح کے مریض مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو ہر طرح کے بندے کے لیے ہر طرح کی دوائی یہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ باقاعدہ باب باندھا ہے کہ کون سی چیزیں آگے ڈیلیور کرنی چاہیے، کون سی اپنے پاس محفوظ رکھ لینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے اور کس کو دینی ہی نہیں چاہیے۔ جی اگر ہر بات ہر طرح کے موقع پر ایویں ہی بندہ ٹھوک دے جناب، جیڑی منہ چاہیے کڈ وگائی، اس کا نقصان ہوتا ہے، فساد، فتنے، رولے، لڑائیاں، ایک دوسرے کے گریبان۔ اور جو ذی شعور ہوتے ہیں، حکمت و دانش والے، وزڈم والے، دانائی والے، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ وہ کچھ باتیں سامنے رکھتے ہیں جتنی بندے کے لیے فائدہ مند ہوں، اس کی دنیا بھی برباد نہ ہو، قبر حشر برباد نہ ہو۔ ابھی یہ 3-4 دن پہلے نا مجھے ایک بندے نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا، کہتا ہے کہ یار یہ آج میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے، میں وہ آپ بھائیوں کو فی الوقت نہیں سناؤں گا، کیا اس طرح کا واقعہ کوئی ہوا تھا؟ میں نے کہا یار دیکھ لو، اب آپ نے جب یہ سنی ہے تو مجھے آپ بتائیں آپ نے اس سے کیا رزلٹ نکالا؟ کہتا ہے وہ شخصیت جس کے میرے دماغ کے اندر بہت بڑا مقام تھا، یہ واقعہ اگر سچا ہے تو وہ شخصیت میرے دماغ میں نیچے گرنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ بندہ مجھے خود کہتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات سنی کیوں؟ کہتا بس وہ ایسے کر رہا تھا، موبائل تو یہ سامنے آیا بندہ اور اس کی میں سننے لگ گیا تو اس میں سے یہ بات نکل آئی۔ میں نے کہا یار یہ والی بات نا ہم پتہ ہے کب پڑھاتے ہیں طلباء کو؟ جب بچہ 9-10 سال پڑھ چکا ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پر اس درجے پر آ کے مضبوط ہو چکا ہوا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات کو وہ ہضم کر جائے، تب ہم یہ بات ان کو سناتے ہیں۔ ایسے چلتے پھرتے رستے میں ہم یہ باتیں عام جگہ پر سناتے ہی نہیں ہیں۔ میرے پاس یہ ساری باتیں لکھی پڑی ہیں، یہ سامنے کتابیں پڑھی ہیں، ساری باتیں میرے پاس لکھی، میں نہیں بتاتا، مجھے پتہ ہے کہ اگر یہ بات میں بتاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا یار تیری یہ بات سن کر میرے ذہن میں آیا کہ مجھے یہ بات نہیں سننی چاہیے تھی، حالانکہ وہ بات وہ پہلے اسلام کے ابتدائی دور کی تھی، بالکل ابتدائی دور کی، اور وہ بندہ جو سنانے والا تھا اس نے فرق نہیں کیا، اور اتنی بڑی شخصیت کا جو مقام تھا وہ اس بندے کی عقل کے اندر مجروح بنا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد واقعہ تبدیل ہو گیا، احکام بھی تبدیل ہو گئے، قرآن پاک میں آیتیں بھی نازل ہو گئیں، وہ سارے پہلے کے معاملات ختم ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان ساری ہستیوں کے شان کے اندر پھر باقاعدہ قرآن پاک بھی نازل فرما دیے۔ اب اس بندے کو یہ ساری چیزیں نہیں معلوم تھی تو وہ سیدھا ہی بس وہ ایک پوائنٹ پر آ کے دماغ اپنا خراب کر کے بیٹھ گیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ باب باندھا ہی اسی لیے کہ ہر بات ہر جگہ پر ہر کسی کے سامنے مناسب نہیں ہوتی۔ وہ میاں صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ کیا فرمایا ہے؟ ہاں یہ والا خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی۔ اگلا میں جملہ نہیں بولتا، وہ بڑا بھاری جملہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ڈوز سخت ہو جائے گی۔ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، اگلا آپ بھائیوں کے ذہن میں آ گیا کیونکہ یہ مشہور شعر ہے۔ امام بخاری نے یہ باب اسی لیے باندھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ نام لیا علم ينتفع به،
ایسا علم جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا مانگا کرتے تھے نا تو آپ اس علم کے ساتھ نافع کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، نافع کا لفظ بولا کرتے تھے ربی زدنی علما نافعا، اے مولا مجھے وہ علم عطا فرمانا جو میرے لیے بھی میری امت کے لیے بھی نفع کا باعث ہو، فتنے فساد کا باعث نہ ہو، نفع والا علم مولا مجھے عطا فرمانا. تو یہ ہمیں بھی دعا بھی کرنی چاہیے اور توجہ بھی رکھنی چاہیے کہ ہر جگہ پر ہر بات مناسب نہیں ہے. یہ فرمایا کہ علم نافع جو بندہ دوسروں کو سکھا کر جائے گا، اللہ پاک اس علم نافع کو بھی جب تک چلتا رہے گا اس کا ثواب میت کو قبر میں عطا فرماتا رہے گا. جب میت کو ثواب پہنچے گا تو اس کے درجے بھی بلند ہوتے رہیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ اکاؤنٹ ہے نا، یہ اکاؤنٹ جو موبائلوں کے اندر ہوتے ہیں، بینک اکاؤنٹ، جائز کیش ہے، ایزی پیسہ وغیرہ، اس میں جب بندہ کہیں سے کوئی اماؤنٹ بھیجتا ہے نا اس میں بیلنس بڑھ جاتا ہے. بندہ تھوڑا سا غریب ہوتا ہے، جب بیلنس بڑھا تو امیر ہو گیا، پھر اس سٹیج پر رکا رہا، جب اور بیلنس بڑھا تو اور امیر ہو گیا. یہ دنیاوی مثال میں دے رہا ہوں. اور ادھر اللہ پاک کے نظام میں یہ ثواب کس نے پہنچانا ہے؟ بولیے گا، یہ ثواب کون پہنچاتا ہے؟ یہ 3-4 دن سے نیٹ بند ہے نا، میسج نہیں آ رہے، ٹینشن لگی یار کی ہو گیا یار نیٹ بند ہو گیا، پریشانی. لیکن یہ روحانی سسٹم اللہ پاک کا کبھی بند نہیں ہوتا. یہ کسی کی پاور میں نہیں ہے کہ جناب اللہ پاک کے نظام کو بند کر دے، کوئی اس کی ظاہری ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ روحانیت ہے، اللہ پاک کا نظام ہے، مسلسل چل رہا ہے. جو فوت ہو گئے ادھر جو یہ کام کر کر گئے ہیں، اللہ پاک کا وہ سارا ثواب اللہ پاک کی بارگاہ سے ان کے اندر پہنچ رہا ہے، کوئی روک نہیں سکتا. جیسے اس کے اندر میسج داخل ہو جاتا ہے ان فضاؤں شعاؤں کے ذریعے، ایسے ہی نظام قدرت کے ذریعے قبر کے اندر بندے کے اعمال نامہ کے اندر بھی اللہ پاک ثواب داخل فرما دیتا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث سے پاک، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. پھر فرمایا آخری بات، فرمایا کہ اولاد صالح، بندہ خود فوت ہو گیا، اولاد کی تربیت کر کے گیا، اولاد کو سمجھایا، سکھایا، پڑھایا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنایا، با ادب بنایا، بے ادب نہیں، گستاخ بے دین نہیں، با ادب بنا کر گیا. وہ اولاد صالحہ پابند شریعت ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور پھر وہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، یا ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر ہی کہہ دیتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. وہ اولاد ادھر نمازیں پڑھتی رہے گی، ادھر اس کے درجات بلند ہوں گے. امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہے. فرمایا جب وہاں بندے کا درجہ بڑھتا ہے نا، گریڈ بڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے، پھر بندہ سوال کرتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتوں کے ذریعے کہ انا لی حاضی، مولا یہ کہاں سے آیا میرے لیے؟ جیسے ہم میسج چیک کرتے ہیں یہ کس نے بھیجا ہے، تو وہ بندہ سوال کرتا ہے مولا آیا کہاں سے؟ اللہ پاک بچے کا ذکر کر کے فرماتا ہے باستغفاری والدی کا، والدی کا، ولد 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 بیٹا، بچے اولاد. فرمایا باستغفاری والدی کا لکا، تیرے بچے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، میں تیرے درجے بلند فرمائے جا رہا ہوں. اور اگر بچے نامراد نکل آئیں، غلط نکل آئیں، بے ادب نکل جائیں تو پھر بندے کے لیے پچھتاوا رہے گا. وہ بندہ پھر دوسرے آس پاس کی میتوں سے کہتا ہے کہ یار تمہارے درجے تو بلند ہو رہے ہیں، میرے پیچھے کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے. پھر اللہ پاک کسی مومن کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ وہ بندہ جو فوت ہو گیا ہے، تو اے ایمان والے تو اس کے لیے دعا کر دے، تو اس کے لیے دعا کر دے. پھر ہم ادھر کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، سارے ایمان والے یوم یقوم الحساب. کبھی ہم کہہ دیتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو اللہ پاک پھر اس فوت شدہ کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے میرے پیارے بھائیو ان تینوں پوائنٹوں پر، اپنا مال ضائع ہونے سے بچائیں، ایویں نہ اڑا دیا کریں مال کو سمیٹیں، حلال مال اللہ پاک کی راہ میں صدقہ جاریہ مسلسل چلنے والے کاموں میں صرف کریں. خود علم سیکھ کر، علم نافع سیکھ کر اس کو آگے سکھانے کی کوشش کریں، اور اپنی اولاد پر آج محنت کر لیں، کل کو انشاءاللہ تعالی میدان حشر میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.